رسوله الكريم اما بعد کل یہ مضمون شروع ہوا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان سے شکوہ یہ ہے کہ وہ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ آپ نے جیسے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اللہ نے بھی اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ ہر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے بعض نماز پڑھنے والے اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ ہم خود سوچیں کہ ہمیں اگر کوئی آدمی لا کر کے کوئی تحفہ دے اور وہ ناقص قسم کا ہو، گھٹیا قسم کا ہو، تو وہ ہمارا دل اس کو لینے کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کی شان اور اللہ پاک ساری کائنات کا سچا بادشاہ بلا شرکت غیرے، اس کی شایان شان عبادت کرنا اور نماز پڑھنا، فرشتے بھی کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اور جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا ہم تجھے اس طرح پہچان نہیں سکے، تو ہم کیسے اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اب پوری طرح اس کا مجھے مضمون یاد نہیں، ہمارے ہاں یہ جو عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس میں وہ حدیث پڑھی گئی تو کچھ مفہوم اس کا میرے ذہن میں رہ گیا کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں تو بعض کو ان کی نماز کا صرف ثواب کا چوتھا حصہ ملتا ہے، بعض کو تیسرا حصہ ملتا ہے، بعض کو آدھا ملتا ہے، اور بعض ایسے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے بھائی نمازوں کو ایک نمبر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی، زندگی ہماری ساری گناہوں میں گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کوئی فرق ہے۔ تو نماز کو ایک نمبر بنانے کی ضرورت ہے، اور پہلا کام نماز کو ایک نمبر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے۔ سب سے اول کام، نماز ایک نمبر تب بنے گی جب نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، یا جمعے کی نماز پڑھ لی اور رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد چھٹی، یا جب فرصت ملی ایک آدھ دن نماز پڑھ لی، یا 4 نمازیں پڑھ لی اور فجر کی نماز گول کر دی۔ ملاقات نہیں ہوتی کہ کہاں تھے، رات کو بڑے لیٹ آتے ہیں، تو فجر میں کہاں ہوتے ہو بھائی؟ تو فجر کو بستر پر ہوتے ہیں۔ دفتر کی روزانہ حاضری ہے لیکن مسجد کی روزانہ حاضری نہیں۔ تو نماز کی پوری جب تک پابندی اوقات کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک نماز کے ایک نمبر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے 5 گولیاں لکھی ہیں کہ آپ کو ایسی شدید بیماری ہے، آپ نے یہ 5 گولیاں کھانی ہیں، تو کبھی 1 کھاتا ہے، کبھی 2 کھاتا ہے، کبھی 3 کھاتا ہے، کبھی 4 کھاتا ہے، اور کبھی کبھار 5ویں بھی کھا لیتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو ہفتے میں 1 دفعہ کھاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ گولیاں فائدہ دیں گی؟ جس دن ناغہ کیا ہے گولی کا، اس دن اگر بلڈ پریشر کا حملہ ہو گیا، یا شوگر کا حملہ ہو گیا، اٹیک ہو گیا، یا فالج کا حملہ ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اس لیے نماز کی پابندی کا اہتمام کریں۔ جس دن خدا نخواستہ کسی وجہ سے نماز رہ گئی، اس دن نماز ہر حال میں اسی وقت قضا کریں۔ یہ بعض لوگوں کی فجر میں آنکھ نہیں کھلی بھائی، تو اب آنکھ نہیں کھلی، شیطان اور نفس کہتے ہیں اب جو رہ گئی ہے نا اب زور میں پڑھ لیں گے، تو نہیں۔ ایک ہے نماز کا چھوڑ دینا، اور ایک ہے آنکھ کھلنے کے بعد اور یاد آنے کے بعد اس کو اور لیٹ کرنا۔ یہ 2 مستقل گناہ ہیں۔
یاد آنے کے فوراً بعد اس نماز کو پڑھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ یاد آنے کے بعد بھی اگر لیٹ کرے گا، سستی کرے گا، تو ایک تو نماز قضا کرنے کا گناہ ہے، اور دوسرا اس کو لیٹ کرنے کا مستقل گناہ ہو رہا ہے۔ جیسی آنکھ کھلے، ٹائم ہے یا نہیں ہے، بس فوراً وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، نماز شروع کر دے، نفس کی اور شیطان دونوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، تم میں سے جو آدمی بھول جائے یا نیند کی وجہ سے نماز رہ جائے تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آئے فوراً اس کو پڑھے۔ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا مسئلہ حضور نے بیان نہیں فرمایا، اس لیے کہ مسلمان سے یہ توقع ہی نہیں، اس زمانے میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ ہو مسلمان اور جان بوجھ کر کے نماز نہ پڑھے، یہ ناممکن تھا۔ منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑے، تو اس لیے آپ نے فرمایا نیند کی وجہ سے کسی بیچارے کی رہ گئی یا بھول گیا، ایسا مشغول تھا کہ ذہن میں نہیں رہا، تو جیسے یاد ہے فوراً پڑھے۔ اور خود آپ کا عمل بھی ایسا ہی تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ 3-4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپسی پر تشریف لائے، رات کے آخری حصے میں کہیں پڑاؤ کیا اور آنکھ نہیں کھلی پورے لشکر کی، تو گھبرا کر کے اٹھے، جیسے اٹھے فوراً وضو کیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ غزوہ خندق تقریباً 23 یا 24 دن رہا ہے، کسی دن آپ کی ایک نماز، اس وقت تک صلاۃ الخوف کے حکم نہیں آئے تھے، کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی مختلف دنوں میں نمازیں قضا ہوتی رہی، لیکن جیسی ہی جنگ سے فارغ ہوتے سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ صحابہ کرام کے ساتھ وضو کر کے اذان اقامت کے ساتھ ساری نمازیں اکٹھی دہراتے۔ کبھی 4 نمازیں بھی قضا ہوئیں، مغرب کے بعد فارغ ہوئے تو پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر عشاء پڑھی اور مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، تب جا کر کے آرام کیا۔ تو اسی طرح بھائی جب آدمی کی نماز قضا ہو جائے، خدا نخواستہ سفر پہ چلا گیا اور اس دن سارا دن ہی نہیں پڑھی ہے، تو گھر آ کر سونے سے پہلے کھانا اتنا ضروری نہیں جتنی نماز ضروری ہے۔ پہلے اپنی ساری نمازیں پڑھے اور پھر اس کے بعد باقی کام کرے۔ جب اس طرح یہ عادت بن جائے گی تو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہڈ پڑ گئی، تو وہ یہ پھر نماز ایسی ہڈ پڑ جائے گی کہ پھر چین نہیں آئے گا، نیند نہیں آئے گی نماز کے بغیر۔ ابھی تک اس کی عادت نہیں پڑ رہی ہے، چسکا نہیں پڑ رہا، تو سب سے پہلا جو کام ہے نماز کو 1 نمبر بنانے والا، وہ تو یہ ہے کہ آدمی نماز کی پابندی کرے۔ اگلی جو باتیں ہیں وہ تو بعد کی ہے، اگر ایک آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے کیا بولے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کریں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔